بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان. عبدالباسط کے ساتھ اور میرے ساتھ موجود ہیں ارم احمد خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو کیا موضوعات ہیں ارم؟ آج ہم کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں؟ آج سے ہم ڈسکس یہ کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست اور جو معیشت ہے دونوں کی دونوں اس وقت تباہ حال اور زبوں حالی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہیں. اپوزیشن ایک طرف سے کڑے احتساب میں گزر رہی ہے اور اس احتساب میں جہاں پہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ادھر حکومتی پارٹی کا کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ احتساب کا وہی معاملہ کیا جا رہا ہو. اس کے ساتھ ہم وزیر اعظم کے جو دورہ امریکہ ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ٹھیک. تو سب سے پہلے میرے خیال میں ہم معیشت پہ بات کریں کیونکہ بہت دنوں سے ڈیلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، معیشت پہ آج بات کرتے ہیں، لیکن آج جس طرح آپ جانتی ہیں کہ ایمنسٹی ڈکلیریشن کا جو ایک اسکیم تھی اس کا آج آخری دن تھا جی. اور آج 12 بجے ڈیڈ لائن ہے رات کے. لیکن ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی چودھری تنویر کو تو رگڑ دیا حکومت نے، بالکل، اور 7,000 کنال اراضی جو بے نامی پراپرٹی تھی وہ انہوں نے ضبط کر لی. اب اس قسم کے سنا اور بھی کراچی میں بھی کچھ اس قسم کے آپریشنز ہو رہے ہیں. اب اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ سارا جو ہے احتساب نہیں ہے بلکہ یہ انتقامی کارروائیاں ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومت کر رہی ہے. دوسری طرف آپ نے بھی خود کہا کہ پی ٹی آئی سے نظر نہیں آتا کہ ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہو. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس کارروائی سے پہلے چودھری تنویر کے خلاف کارروائی سے پہلے اگر ہمیں یہ بھی بتا دیا جاتا کہ جہانگیر ترین صاحب کی جو ڈکلیریشن ہے کیا انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے یا نہیں کیا، علیمہ خان کی جو ایسٹس ہیں وہ کیا ہیں، اسی طرح اور لوگ جو ہیں علیم خان ہیں. تو یہ جو ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ حکومت شاید آئی ڈو ناٹ نو ان کی نیت ہے کیا، لیکن جو بھی وہ کام کرتے ہیں لگتا یہی ہے کہ یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے یا یک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے. اب اس کے بھی دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی چونکہ یہ بلا امتیاز بلا تفریق معاملہ نہیں ہو رہا تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اپوزیشن کا یہی ہے نا کہ آپ یہ یک طرفہ احتسابی عمل جاری ہے. لیکن عوام کے پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھیے، اب بھاڑ میں جائیں یہ سارے معاملات بلا امتیاز اکراس دا بورڈ جو ہم بڑے بڑے لفظ بولتے ہیں. ہمیں تو یہ چاہیے کہ جس نے بھی مال لوٹا ہوا ہے وہ واپس آ جائے. بالکل. جو بھی اپنے مین سے بیونڈ رہ رہا ہے، مثال کے طور پر اگر میں کل کو ایک بڑی سی مرسڈیز گاڑی میں گھومتا ہوں یا 7 سیریز BMW میں گھومتا ہوں تو لوگوں کو پوچھنے کا حق ہے کہ عبدالباسط صاحب ذرا بتائیے تو صحیح گاڑی کہاں سے آپ نے خریدی ہے. تو عوام کے پرسپیکٹو سے بھاڑ میں جائیں یہ سارے لوگ، اگر یہ وکٹمائزیشن کے خلاف بھی کریں گے تو عوام کو تو کوئی نقصان نہیں ہے نہیں جب تک پیسہ مل رہا ہے. اگر ان 5 سالوں میں ہمیں صرف PMLN کے لوگوں کا پیسہ مل رہا ہے یا پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں انہوں نے ناجائز طریقے سے پیسہ بنایا ہے وہ مل رہا ہے، تو عوام کو اس پہ کوئی بے چینی میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ بہرحال جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، مثال کے طور پر اگر آج چودھری تنویر صاحب کے کوک ان کے ڈرائیور اور ان کے گھر والے جو کام کرتے ہیں ان کے نام یہ چیزیں ساری نکل رہی ہیں تو ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ چودھری تنویر ہیں یا علیمہ خان ہیں. ہمیں تو اس سے مطلب ہونا چاہیے کہ پیسہ واپس آ رہا ہے. لیکن اصولی طور پہ کچھ لوگ جو بہت لیگل مائنڈ قانونی ذہن رکھتے ہیں یہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ لا کی اپلیکیشن اس طرح ہوتی نہیں کسی معاشرے میں. اگر ایک لا ہے تو جو قانون ہے وہ اندھا ہوتا ہے، وہ سب کے لیے ہوتا ہے. تو اس کی آپ پارشل یا سلیکٹیو اپلیکیشن یا اس کو اپلائی نہیں کر سکتے. یہ معاملہ اصولی طور پہ ٹھیک ہے، لیکن میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ کیا ہم رٹ لگائے رکھتے ہیں اکراس دا بورڈ. پاکستان میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو سیاسی کلچر ہے اس میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ جو PMLN کے خلاف کوئی بات کر کے دیکھیے وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اسی طرح آپ عمران خان PTI والوں کے سامنے عمران خان کی اگر کوئی تنقید کرتے ہیں تو آپ کو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑیں گے. تو ہمارے عوام کے بھی ایٹیچیوڈز اس قدر سخت ہیں کہ ہم میں وہ فلیکسیبلٹی ذہنی طور پہ نہیں رہی کہ اگر ہمارا لیڈر بھی غلط کام کرتا ہے تو ہم اس کو بھی تنقید کریں. ہم اس کو بھی ہر چیز وہ کوئی پیغمبر نہیں ہے یا رسول نہیں ہے کہ جو ہماری قائدین کریں گے وہ سب ٹھیک ہے. ہمیں اتنی صلاحیت تو ہونی چاہیے کہ ہم اپنے لیڈر کو بھی اتنا ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ظرف بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا لیڈر
جس کو ہم سپورٹ کرتے رہے ہیں، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں جا رہے، تو ہمیں اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ ہم تنقید کم از کم برداشت کر سکیں، اگر ہم خود اسی تنقید نہیں سلسلے کر میں ایک بڑی سکتے۔ اچھی بات میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھی تھی کہ آپ ریاست کے وفادار بنے، سیاست Absolutely. کے وفادار مطلب نہ ہماری بنیں۔ سب کی لائکنگز ڈس لائکنگز ہو سکتی ہیں، جی لیکن اسٹیٹ کمز فرسٹ۔ جی ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ جو پارٹیز ہیں ان کے درمیان کیا معاملات چل رہے ہیں، ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں، ہماری اپنی پریفرنس بھی ہوتی ہیں۔ آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر سکتی ہیں، میں زرداری صاحب کو سپورٹ کر سکتا ہوں، ہم سب لوگ، اور یہ اوپینین ہونی چاہیے۔ یہی ایک اچھے معاشرے کی نشانیاں ہیں کہ ہم سوچ سمجھ کے پارٹیز کو سپورٹ کریں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ معصوم ہیں، فرشتے ہیں، اور انہوں نے ہمارے لیڈر جو ہیں، مجھے اس لیے بعض اوقات افسوس بھی ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ان پارٹیوں کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ سب جانتے، ان کو 4 سال ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے خلاف معاملات چلتے رہے ہیں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے اگر ان کی حکومت آتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کے معاملات چلیں گے، لیکن ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے اس سے، تو مجھے تو اطمینان ہے اس چیز سے۔ ٹھیک ہے، میں اب اکراس دا بورڈ کہنے سے بھی گریز کرتا ہوں۔ صحیح۔ اچھا، معیشت کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے بارے میں بھی دیکھیے پرائم منسٹر بار بار یہی کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، ہاں؟ یہ ایک اب بڑا مذاق سا بن گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم گھبرا تو نہیں رہے، ہمیں اپنے ملک پہ، اپنی ریاست پہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اس دور سے نکل جائیں گے ہم لوگ، یہ کوئی پرماننٹ معاملہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک ویژن کی ضرورت ہے، ایک انیشیٹوز کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سوچ سمجھ کے ہمیں اقدامات لینے پڑیں گے۔ مثال کے طور اس حکومت کا دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ صرف ٹیکسیشن، معیشت کا جہاں تک تعلق ہے نا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو سارا فوکس ہے وہ ٹیکسیشن پہ ہے، جی چاہے وہ ڈائریکٹ ہیں یا انڈائریکٹ ہیں۔ اس سے حکومت جو ہے نا، ٹھیک ہے، فسکل جو ڈیفیسٹ آپ کا ہے، جو ریونیو اور ایکسپینڈیچر کا معاملہ ہے، اس میں شاید گیپ کم ہو جائے۔ ایمنسٹی اسکیم سے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا؟ تقریباً 1,35,000 لوگ آئے جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور جو شبر زیدی صاحب کی آج جو کچھ میں دیکھ رہا تھا، ان کی کوئی بیان تھا کہ شاید 70 سے 80 ارب روپیہ مزید ہمیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ اچھا ہوا، اور یہ 1 مہینے کے 6 ہفتوں کے اندر اندر یہ ہوا سارا، وچ از اے گڈ تھنگ، وی آل اپریشیٹ دیٹ، لیکن اس سے آپ کی اکانومی اس طرح ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے، فسکل آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امپورٹس بہت زیادہ ہیں۔ 2018 میں $60 بلین کی آپ لوگوں نے امپورٹ کی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ کتنی ہیں؟ صرف $23 بلین، جس کا مطلب ہے کہ $27 بلین کا ڈیفیسٹ ہے۔ آپ کا مسئلہ یہ ہو گیا ارم کہ آپ لوگ اب کچھ پاکستان میں بناتے ہی نہیں ہیں۔ بالکل پرابلم یہ ہو گیا ہے، آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اب چائنا سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں، مشینری بھی آپ باہر سے لیتے ہیں، تو سارا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں ایکسپینشن نہیں ہو رہی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ کمپیٹیٹیو نہیں رہی، کیونکہ آپ کا کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گیا ہے۔ کاسٹ آف پروڈکشن اس لیے بڑھا ہے کہ آپ کا جو انپٹس ہیں، فار ایگزامپل جو انرجی ہے، جو بجلی ہے، گیس ہے، وہ اس قدر مہنگی ہو گئی ہے کہ جو آپ کا ایکسپورٹر ہے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے، کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہو گئی ہے، بالکل، اس وجہ سے آپ کی ایکسپورٹس بڑھ نہیں پا رہی۔ اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ اب پاکستان کا دوسرا ایک اور جو معاملہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی کرنسی کس طرح ڈی ویلیو ڈپریشیٹ ہوئی۔ ایک اکانومسٹ یوزلی کہتے ہیں کہ بعض اوقات اس قسم کے میجرز لینے پڑتے ہیں کہ آپ کی کرنسی کی ویلیو کو کم کیا جائے تاکہ آپ کی ایکسپورٹس کمپیٹیٹیو ہو جائیں، لیکن پاکستان ایک کانٹیکسٹ میں وہی بدقسمتی کے ساتھ نہیں ہو پا رہا، کیونکہ ایک تو اس سے آپ کی اکانومی شرنک ہو گئی۔ اگر 30% آپ کی ڈپریسیشن ہوئی ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی اکانومی بھی 30% شرنک ہو کے رہ گئی ہے۔ آپ کا جو ڈیٹ برڈن تھا وہ 30% انکریز ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستان کی جب کرنسی ویلیو بڑی کم ہوئی تو ڈالر بڑھ گیا، بالکل، تو اس کی وجہ سے اس کا اکانومی پہ بڑا نیگیٹو اثرات پڑ رہے ہیں۔ تو اور پھر آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، کیونکہ جو باہر کا انویسٹمنٹ ہے وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ کیا کرنسی کے کیا پچھلے دنوں ہمارے معاملات ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کال پہ تھے، ہاں، جو ماہر معیشت، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہر دوسرے دن پالیسی چینج ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے بھی جو باہر کا انویسٹر ہے وہ دیکھ رہا ہے یا دیکھتا ہے۔ دیکھیے، باہر کے انویسٹر کو تو منافع چاہیے نا، بالکل، وہ چاہتا ہے کہ وہ جہاں بھی انویسٹ کرے اس کا تو ایک جو ہے سیکیور ہو انویسٹمنٹ، اور جو وہ انویسٹمنٹ وہ کر رہا ہے اس پہ اس کو منافع ملے۔ اب اگر یہ دونوں صورتحال نہیں ہے، جو پاکستان کا روپیہ ہے وہ گر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں جا کے رکے گا، تو یہ ایک بے یقینی کی صورتحال ہے جو اکانومی کے معاملات میں
اب جو اس سے مسئلہ کیا پیدا ہوا ہے کہ اس میں گروتھ جو ہماری ہے نا، گروتھ جو پیس ہے وہ کم ہو گئی ہے. مثال کے طور پر اگر پچھلے سالوں میں 5 پوائنٹ کچھ گروتھ ریٹ تھا، تو اس سال اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں اگلے ایک سال جو فسکل ایئر آئے گا 2019-2020 2.4% ہماری گروتھ ہوگی. اس گروتھ سے، اور آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ بھی تقریباً 2.1% کے حساب سے گرو کر رہی ہے، اس حساب سے آپ کی جو گروتھ ہے وہ بالکل آف سیٹ ہو جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ جابس جنریٹ نہیں کر پائیں گے. اور اس پی ٹی آئی کے تو منشور میں ہے کہ 1 کروڑ جابز ہم نے دینی ہے لوگوں کو. تو مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح دیں گے. انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے. پھر یہ جو گھر بنانے کا انہوں نے کہا تھا کہ 50 لاکھ ہم گھر ہاؤسنگ یونٹس بنائیں گے، ان کے بارے میں بھی کوئی صحیح ہمیں معلوم نہیں پڑ یہ رہا. ایک اور بھی ویسا میں نے چیز دیکھی ہے کہ جب ہم اسلام آباد ہائی وے پہ، کشمیر ہائی وے سے گزرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو ای سیکٹر ہے بہت سی عمارتیں منہدم کر دی گئی تھی شہریار رفیقی صاحب نے کی، لیکن وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے جو بھی ملبہ ہے، اور اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، کچھ دیکھا نہیں کہ وہ تو خیر اس ایک پہ کیا پلاننگ ہے. انتظامی معاملہ ہے نا. وہ پلاننگ نہیں دیکھنے کو پلاننگ تو ابھی دیکھیے نا، ابھی تو یہ سارا ڈسٹرائے کرنے کے چکروں میں ہے نا. جی، جو ان کے کیا حالات ہیں دیکھیے. پیٹرول مہنگا ہو گیا، گیس آپ کی مہنگی ہو گئی، چینی مہنگی ہو گئی، دودھ مہنگا ہو گیا، دالیں تک مہنگی ہو گئیں، تو سبزیاں بھی مہنگی ہو گئیں. تو یہ تمام چیزیں جو عوام پہ ڈائریکٹ براہ راست بوجھ ڈال رہی ہیں. آٹے کا 20 kg کا جو آپ کو ملتا تھا ایک پیکٹ، وہ بھی اب 20 سے 30 روپے مہنگا ہو گیا، جو کہ ایک عام آدمی کی ضرورت ہے. ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اب. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ریسٹورانٹس میں اور بیکریز میں جو جی ایس ٹی شاید تھا اس کو کم کر کے وہ ہاف ہو گیا، وہ ہاف کر دیا ہے. تو یہ بھی ناظرین، لیکن وہ صرف اسلام آباد میں ہے. اچھا، صرف اسلام آباد میں، باقی شہروں میں نہیں ہے. تو اسلام آباد کے لوگ بہرحال خوش قسمت ہیں اس حوالے سے کہ، لیکن جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ تو اپنے طور پہ کم کر سکتی ہیں وہاں پہ اگر چاہیں تو، لیکن اگر نہیں کرتی تو یہ ان کی اکنامک پالیسی ہے. تو بنیادی طور پہ جو حکومت کو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ایسی ٹیکسیشن ضرور کریں، اس پہ ایمفیسس بھی ہونا چاہیے کہ جو بیس ہے اس کو بڑھایا جائے، ٹیکس بیس کو. لیکن ساتھ ساتھ اس پہ بھی غور کریں کہ جو گروتھ ہے اکانومی کی وہ بھی انشور کریں، کیونکہ جب تک گروتھ نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کے جتنے بھی یہ مسائل ہیں یہ وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے. آپ اگر آج 2 لاکھ بندہ بھی ٹیکسیشن، آپ کا ریونیو بڑھ بھی جاتا ہے، لیکن جو فنڈامنٹلز اکانومی کے ہیں، ٹیکسیشن بھی فنڈامنٹلز میں شامل ہوتا ہے، لیکن جو دوسرے امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں اکانومی کے وہ اگر وہیں کے وہیں کھڑے ہیں تو ان ٹیکسیشن سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا جو اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنے اگلے ٹاپک پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اپوزیشن لیڈر رانا ثناء اللہ اس وقت جیل میں ہیں اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت شدید بیمار ہیں. آج پریس کانفرنس میں شہباز شریف صاحب نے انکشاف کیا کہ ان کے دل کا کچھ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ان کا آپریشن ہوا ہے اور اب ان کی نچلی کمر میں درد ہے، اور ان کے ساتھ اس طرح کا ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے کہ ان کو کھانا پانی نہیں دیا جا رہا. نہیں، کھانا پانی تو خیر ان کو ملے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو دوائیاں بھی دی جائیں گی. لیکن مجھے ایک سمجھ یہ آتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے سیاسی رہنما ہیں یہ جب جیل جاتے ہیں، میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا، تو سارے وہاں بیمار ہو جاتے ہیں. سب کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے، کسی کو کمر کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت سے رکھے. میں مذاقاً نہیں کہہ رہا، لیکن دنیا بھر میں جب بھی آپ اگر مثال کے طور پر امریکہ میں کوئی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہے تو لوگ اس کی صحت کے بارے میں بھی ان کا جاننے کا حق ہے کہ جو ہمارے لیڈر ہے وہ اس کی صحت ٹھیک ہے، دماغی طور پہ، جسمانی طور پہ ٹھیک ہے کہ نہیں. جب یہ صدر بنے گا تو کیا اس میں یہ انرجی ہوگی کہ اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ ٹھیک طریقے سے انجام دے سکے. تو صحت بڑا امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے. ہمارے ہاں اگر یہ سارے لیڈر ہی ماشاءاللہ بیمار ہیں جن کا ہمیں پتہ چلتا ہے جب یہ اریسٹ ہوتے ہیں، تو پھر کچھ طریقہ کار ایسا نکالنا چاہیے کہ سیاسی لوگوں کا ایک میڈیکل ٹیسٹ ہونا چاہیے جس کے تحت یہ معلوم پڑے کہ آیا یہ، کیونکہ انہوں نے خود تو بتانا نہیں ہے جب تک وہ جیل نہیں جاتے. ویسے سرکاری نوکریوں کے لیے یہ ہوتا ہے، ہمارے لیے ہوتا ہے. جب بھی ہم سی ایس ایس کر کے آتے ہیں تو ہمارا باقاعدہ میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، نفسیاتی ٹیسٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ نفسیاتی بیمار تو نہیں ہے کہیں. تو یہ سب چیزیں سیاستدانوں کے لیے بھی شاید اب ضروری ہو گئی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بھارت بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. یہ میں تنزیہ نہیں کہہ رہا، لیکن ایک ایشو ہے
کہ ہمارے سیاستدان جب جیل جاتے ہیں تب ہمیں اپنی صحت کے بارے میں کیوں بتاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ شہباز شریف صاحب آج کہہ رہے تھے کہ ثناء اللہ صاحب اکثر کیبنٹ کی میٹنگ میں سو جایا کرتے تھے. مطلب تو میں نے آج ان کی اپنی بہن مطلب ان کی بیگم سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوتا تھا, تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ان کو یہ بیماری لاحق تھی. تو اس کا اگر مطلب ہے کہ وزراء کیبنٹ کی میٹنگ میں سو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے, تو ان کو تو حق نہیں پہنچتا کہ پھر وہ کیبنٹ نہیں بیٹھیں, وہ کو پھر کوئی منسٹر کا عہدہ بھی رکھیں. تو یہ تمام باتیں ہیں جو کہ ہماری سیاست میں شاید ہمیں عجیب لگتی ہیں, لیکن باہر کے معاشروں میں وہاں کے سیاست میں تو یہ عام سی باتیں ہیں کہ لوگوں کا یہ حق سمجھا جاتا ہے کہ جو بھی سیاست میں آیا ہے یا امپورٹنٹ عہدوں کے لیے اگر کوئی کانٹیسٹ کر رہا ہے تو یہ ان کا لوگوں کا حق ہے کہ ان کو معلوم ہو گیا خدا نخواستہ یہ کوئی سیریسلی بیمار تو نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا کوئی سسٹم ہے نہیں. تمام بیماریاں کا جو معاملہ ہے وہ بعد میں ڈکلیئر ہوتا ہے. ان کی بھی ایک ایمنسٹی اسکیم ہونی چاہیے, ان کی بھی ہونی چاہیے. لیکن ابھی سر بات کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے جو دورہ ہے. ہاں, دورہ امریکہ جیسا ہم کل بھی ذکر کر رہے تھے کہ بڑا اہم دورہ ہے یہ جی. اور ایک خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, پھر گلوبلی بہت تبدیلیاں آئی ہیں پچھلے 10 سالوں میں. تو بہت سے ممالک جو ہیں اپنے آپ کو ری پوزیشننگ اپنی کر رہے ہیں کیونکہ چائنا ایک ایمرجنگ پاور ہے. رشیا بھی کوشش کر رہا ہے کہ جو اس نے انفلوئنس کھویا, اس کی اکانومی تباہ ہوئی, سوویت یونین ٹوٹ گیا, تو رشیا بھی ٹرائی کر رہا ہے کہ جو انفلوئنس تھا وہ بھی ری گین کرے. تو بڑے اس وقت دنیا بھر میں ایک ہلچل سی ہے. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو شخصیت ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے, بہت انپریڈکٹیبل شخص ہیں, کبھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بھی ایک مزہ جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں, انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک اچھا کردار ہے میں سمجھتا ہوں. جو لوگ تجزیہ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا دلچسپ کردار ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. تو پریزیڈنٹ ہمارے جو پرائم منسٹر جائیں گے تو یہ بڑا اچھا موقع ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے عرصے کے بعد, میرے خیال میں لاسٹ ٹائم گئے تھے ہمارے نواز شریف ہی گئے تھے بحیثیت پرائم منسٹر. تو ایک اچھا موقع ہے ہمارے پرائم منسٹر کی, ان کی دعوت پہ جا رہے ہیں, تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ دورہ اچھا ہوگا. لیکن اسی کچھ چیزیں ہیں جو دیکھنی بڑی ضروری ہیں. ایک تو BLA کو کل انہوں نے دہشت گرد تنظیم قرار ڈکلیئر کر دیا ہے, جو کہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے ہمارے کانٹیکس میں. کلبھوشن جادیو کی اریسٹ اور اس کے ٹرائی کے بعد ہم ہمیشہ ہمارے پاس ہو چکے ایویڈنس بھی رہا ہے کہ یہ جو تنظیمیں ہیں یہ دہشت گردی ہیں, ملوث ہیں اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں. تو ہمیں اس بات پہ خوشی ہے اور اطمینان ہے کہ اب امریکہ نے ہماری بات سنی اور ہماری بات سے اتفاق کیا. اب یہ بھارت کے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہوگا ان کے لیے بھی کہ ایک جو BLA دہشت گرد تنظیم ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ 2016 میں میں بحیثیت پاکستان ہائی کمشنر ریڈ فورٹ میں جو ان کی 15 اگست کو پریڈ ہوتی ہے اور تقریب ہوتی ہے باقاعدہ, جس سے پرائم منسٹر مودی نے بھی خطاب کیا تھا, تو اس میں بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ ہی وہ پوڈیم تھا جس سے تقریر کر رہے تھے پرائم منسٹر مودی. تو ایک دم انہوں نے بلوچستان کا ذکر کیا تو میرے کان ذرا کھڑے ہو گئے کہ جی بلوچستان بھی ہم دیکھ لیں گے, تو بلوچستان کے لوگوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, سو اینڈ سو آن. اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں پہ ایک افغان نیشن ہے جو کہ BLA کو ریپرزینٹ بھی کرتا ہے وہاں پہ, بلوچ ریپبلکن آرمی کو اور BLA کو. تو بہرحال یہ ہمارے خدشات جو ہیں صرف خدشات نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے کہ ماضی میں بھارت نے سوشل میڈیا پہ باقاعدہ کیمپین, ایبسولوٹلی, تو اس میں کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے. تو ہمارے لیے خوش آئند بات ہے. اب ہمیں دیکھیے بنیادی طور پہ چائنا ماضی میں ہم پہ یہ انسسٹ کرتا رہا ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس پہ امریکہ چائنا پہ دباؤ ڈالتا ہے کہ پاکستان پہ وہ دباؤ ڈالے, تو جس سے ہماری فرینڈشپ میں اسٹرین سا پڑتا ہے. تو ان کا خیال ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے. اس لیے چائنا کو کوئی ایشو نہیں ہے اگر ہمارے تعلقات جو بہتر ہوں گے, امریکہ کے ساتھ ہماری اگر ٹریڈ بڑھتی ہے تو اس سے کچھ یہ ہے کہ اس خطے کے لیے بہتر ہوگا. اور چائنا بھی سمجھتا ہے کہ افغانستان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ شاید چائنا اس وقت یہ نہیں چاہے گا کہ US افغانستان چھوڑنے میں جلدی کرے, کیونکہ جو کیوس ہے, انارکی ہے, سول وار اگر افغانستان میں ہوتی ہے تو وہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. اور پھر جو چائنا کا خاص ایشو ہے ETIM کا, ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کا, وہ کیونکہ وہ چائنیز یوگرز لوگ ہیں تو وہ ان کے بارے میں ان کے خدشات رہتے ہیں. تو اس لیے چائنا کا بھی ایک انٹرسٹ ہے کہ افغانستان میں ریکنسیلیشن ہو. جہاں تک رشیا کا تعلق ہے,
میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دورے کے بعد پرائم منسٹر رشیا بھی جائیں گے، جو میری انفارمیشن ہے، ان کو صدر پوٹن سے دعوت ہے اور اس کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ممکن ہے کہ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے ہمارے پرائم منسٹر روس کا بھی دورہ کریں۔ اچھا، شنگھائی کوآپریشن کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بہت فرینڈلی ماحول ہاں، اس میں دکھایا گیا تھا ان کی وہاں پہ گپ شپ رہی، کیجول، کوئی میٹنگ نہیں ہوئی لیکن کیجول ڈنر کے اوپر ویسے جو پلیزنٹریز ہوتی ہیں۔ تو اور رشیا کے کیا تو رشیا کا تفاوضات دیکھیے، رشیا کا جہاں تک تعلق ہے، رشیا ہمارے پرابلم سمجھتا ہے۔ رشیا ہمارا کوئی ٹریڈ اس قدر زیادہ نہیں ہے، جو چیزیں وہ ہمیں دے سکتا ہے، مثال کے اوپر ڈیفنس میں بھی اگر ہم ان سے کچھ مانگتے ہیں تو ہمارے پاس اس وقت پیسہ نہیں ہے کہ ہم وہ چیزیں خرید سکیں، ہمارا ڈیفنس بجٹ ویسے ہی فریز ہو گیا اس سال، تو ہمارے معاملات ابھی رشیا کے ساتھ وہ سبسٹینس ابھی اس میں نہیں آ سکتا، لیکن پولیٹیکلی یس، رشیا کے ساتھ آج ابھی آرمی چیف رشیا کے آئے ہوئے تھے، کل ہمارے آرمی چیف سے ملاقات بھی ہوئی ہے، تو ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے، اور رشیا کو یہ معلوم ہے کہ جو بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات تھے وہ ابھی ویسے ہی ہیں، اس میں ویسی ہی گرم جوشی ہے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ ہندوستان، بھارت بھی آہستہ آہستہ یو ایس کی طرف انکلائنڈ ہو رہا ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ بن رہی ہے، تو ممکن ہے کہ کسی اسٹیج پہ، یہ ابھی تو نہیں ہوگا لیکن کچھ سالوں کے بعد، 10 سال کے بعد، 5-10 سال کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اور ڈائنامکس ڈفرینٹ ہو جائیں گے اس ریجن کے بھی، تو رشیا بھی اپنے آپ کو ری پوزیشننگ کر رہا ہے اپنی بھی، اور پاکستان کے ساتھ چاہتا ہے کہ تعلقات بہتر ہوں۔ اب وہ کس حد تک آگے بڑھتے ہیں وی ڈو ناٹ نو، اس کے مختلف ڈائنامکس اور چلیں گے، لیکن چائنا کا ہمیں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بہرحال ہمارے وزیر اعظم کو جو ہمارے ایشوز ہیں، جو ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے، نیوکلیئر سپلائرز گروپ کا ایشو ہے، FATF کا ایشو ہے، اسی طرح جموں اور کشمیر کا بہت تنازع ہے، اس پہ ہمیں چاہیے، اور دیکھیے اس وقت ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جموں اور کشمیر میں جو ساتھ آپریشن ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، کم از کم وہ روکیں، جو وہاں پہ ڈریکونین کالے قوانین وہاں پہ ہیں، ایسپا ہے، پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ ہے، وہ سارے ریووک ہوں، اور پھر ڈی ملٹرائزیشن ہو اربن ایریاز کی وہاں پہ، جو بھارت اس وقت تیار نہیں ہے، کیونکہ امیت شاہ جو وہاں ہوم منسٹر ہیں، وہ ابھی پچھلے دنوں مقبوضہ جموں اور کشمیر گئے تھے، تو انہوں نے وہی پرانا اپنا دہرایا، وہ جو مانترا ان کا ہوتا ہے کہ جی سیپریٹسٹ جو ہیں، حریت جو لوگ ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کو ایکسیپٹ کریں، اور یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، ہم اس سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے، بلا بلا بلا، لیکن یہی ہے کہ پرائم منسٹر کا یہ دورہ، پھر انویسٹمنٹ ہمیں وہاں سے لینی ہے، وہاں تجارت ہم نے بڑھانی ہے امریکہ کے ساتھ، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ آج ہوپ فلی IMF کا مجھے معلوم نہیں، آج انہوں نے کنسیڈر کرنا تھا، جو پیکج تھا وہ فائنلی اپروو ہو جانا چاہیے، مجھے نہیں معلوم کہ آج اپروو ہوا کہ نہیں، لیکن یہ سارے معاملات ہیں جس پہ ایک اکانومی بھی ہے، ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہیں، پھر جو CPEC ہے، BRI ہے، یہ ایشوز ہیں، تو ان ایشوز پہ I'm sure اچھی گفتگو وہاں پہ ہوگی۔ ناظرین، وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا، اور بریک کے بعد لیں گے آپ کی لائیو کالز۔ ویلکم بیک ناظرین، LOC کے قریب آج یہ دھماکہ ہوا ہے جس میں 5 فوج کے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور یہ بھارت کی طرف سے ایک انتہائی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا قدم ہے کہ آپ نے جہاں پہ فوجیوں کو شہید کیا ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ پتہ ہے سب کو کہ یہاں پہ آپ کا ہی انفلوئنس ہے۔ سر اس بارے میں دیکھیے وہی ہو رہا ہے جو میں کئی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ LOC پہ بھی یہی معاملات رہیں گے، کیونکہ یہ بالکل اٹ از کنسسٹنٹ وتھ انڈیاز پالیسی، اور انڈیا کی پالیسی یہی ہے کہ وہ جموں اور کشمیر کی جو جائز اسٹرگل ہے، جو ان کی آزادی کی اسٹرگل ہے، اس کو دہشت گردی کے طور پہ وہ دنیا کو پیش کرنا چاہتا ہے، اور LOC پہ یہ ٹینشن اس لیے برقرار رکھتا ہے کہ دنیا کو یہ بتائے کہ یہ ساری جو انفلٹریشن ہوتی ہے یہ LOC سے ہوتی ہے، یہ پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور یہ پرابلمس کریٹ کرتے ہیں ہمارے لیے، تو ٹیررزم پہ، دہشت گردی کا جو بہانہ بنا کے یہ پریشر بھارت نے آپ پہ رکھنا ہے، تو اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، کرتارپور کوریڈور بھی بن جائے گا، باقی چیزیں بھی ہو جائیں گی، لیکن یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، تو میں بار بار حکومت سے یہی کہتا ہوں کہ خدارا کشمیر جو ڈپلومسی ہے نا اس کو ذرا تیز کیجیے، ایک اسپیشل انوائے بنا ہی دیجیے جموں اور کشمیر کے لیے، تاکہ تھوڑا بہت اس میں انرجی آئے، فوکس آئے، کوہیرنس آئے۔ بالکل، معصوم جانوں کا ذہن کم سے کم ہو۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب؟ صاحبہ۔ ہیلو۔
السلام علیکم. جی کون صاحبہ بول رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. کون صاحبہ؟ جی نیلا تلگام سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی باسط صاحب سے بات کرنی ہے. جی میں بول رہا ہوں، میں عبد الباسط عرض کر رہا ہوں. فرمائیے جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. باسط صاحب میں تلگام سے نیلا بات کر رہی ہوں. جی جی نائلہ صاحبہ فرمائیے، میں بات کر رہا ہوں. کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ جی میں جی جی بولیے. آپ اپنے پیچھے ٹی وی کی آواز اگر بند کر دیں تو شاید آپ ہمیں بہتر سن سکیں. جی باسط صاحب آپ سے صرف یہ گزارش کرنی تھی کہ یہ جو عمران خان صاحب آج کل کر رہے ہیں، مثلاً سارے جتنے بھی سیاسی ہیں انہیں جیلوں میں ڈال رہے ہیں، کیا جیلوں میں ڈالنے سے عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا نا. عوام کا خیال کرے عمران خان صاحب، کیونکہ عوام بھوکی مر رہی ہے. ٹھیک ہے، جن کی پے بہت کم ہے. میرا اپنا بیٹا ہے جس نے انجینئر کا کورس کیا ہوا ہے، لیکن 20,000 پہ وہ نوکری کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور 20,000 میں سے 5,000 وہ خود لگا لیتا ہے، 15,000 ہمیں دیتے ہیں. ہم اس 15,000 کا کیا کریں؟ ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے فلاں کو جیل میں ڈال دیا، فلاں کو جو مزہ تو تب ہے ان سے پیسے واپس لے. جتنی انہوں نے لوٹ مار کیا وہ واپس لے کے پاکستان کے حالات بہتر کرے، عوام کو بہتری کی طرف لائے. ہم لوگ کیا کریں؟ تن ڈاک کے اپنی بیماری کا علاج کروائے، کھانے پینے کا کریں، کیا کریں؟ کہاں جائیں ہم لوگ؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی نائلہ صاحبہ آپ. اور ہم یہی آج ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ جو بیچارے عوام ہیں، جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، غریب پس لوگ گئے ہیں، اس ان کے لیے تو سچویشن. جینا مشکل ہو گیا ہے. جی. اس میں تو قطعاً کوئی شک نہیں ہے. لیکن حکومت کی بھی مجبوری ہے، انہوں نے سیاست بھی کرنی ہے. آپ ٹی وی کی آواز بند رکھیں گے تو شاید ہم بہتر جب آپ کال مل جائے تو اپنا والیوم بالکل آپ بند کر دیجئے اور اس تاکہ وقت ہمارے پاس وقت نہیں رہا کہ ہم مزید کالز لے سکیں. تو پھر اب خدا حافظ کہیں لوگوں کو جی اگلے ہفتے تک. انشاءاللہ. ناظرین امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب پہ فالو کر سکتے ہیں. اپنی آراء بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.